امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے میں سفر کر رہے ہیں تو ایک جگہ کیچڑ تھا اور جوتے جیسے بندہ چلتا ہے چپل کے ساتھ تو کیچڑ اچھل کر ایک دیوار پر لگ گیا. جیسے وہ دیوار پر لگا تو امام صاحب وہاں رک کے انہوں نے کہا یہ دیوار اس کی گندی ہو گئی ہے, خراب ہو گئی ہے, اس کو صاف کرنا ضروری ہے. شاگردوں نے کہا کہ ہم صاف کر دیتے ہیں. بولا نہیں, میرے پاؤں سے لگا کیچڑ, میرے جوتے سے لگا, میں خود صاف کروں گا. لیکن صاف اب کیسے کریں کہ کسی کی دیوار ہے, اس کے اندر غیر کا تصرف جائز نہیں ہے کہ خود صاف کر دیں اس کو, کیونکہ یہ تو کسی کے غیر کے تصرف میں, غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا پایا جائے گا. تو امام صاحب جانتے تھے کہ غیر میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے غیر کی ملکیت میں, اس لیے جا کر دروازے پہ دستک دی. وہ ایک یہودی کا گھر تھا اور اس یہودی نے امام صاحب سے قرض لیا ہوا تھا. امام صاحب کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اس کا گھر ہے. اس شخص نے کہا کہ آپ وقت سے پہلے آ گئے, ابھی تو وقت نہیں ہوا, ابھی وقت باقی ہے. کہا کہ کس کا وقت باقی ہے؟ کہا کہ میں نے آپ سے قرض لیا ہے تو قرض کا وقت. بولا میں قرض لینے نہیں آیا, اور بات ہے. کہا کہ جی کیا بات ہے؟ کہا یہاں سے گزرتے ہوئے بے خیالی میں, بے احتیاطی میں چپل سے کیچڑ اچھل کر تمہاری دیوار پر لگ گیا ہے, اس کو چھوڑ کے جانا ہمارے لیے مناسب نہیں تھا, اور صاف خود نہیں کر سکتے, دیوار آپ کی ہے, آپ اجازت دیں آپ کی اس دیوار کو ہم صاف کر دیں اور میں اس کو صاف کر دوں. وہ یہودی دیکھ کر حیران ہوا. کہا کہ جی میں خود اس کو صاف کر لوں گا, لیکن پہلے آپ میرے دل کو صاف کریں کہ اگر اسلام کی خوبی یہ ہے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارے مشائخ اور اکابرین کا عمل تھا کہ جو چیز ہے اس میں محنت کرنی ہے, پورا اپنے آپ کو خرچ کرنا ہے. گزر جاتے کیا ہوتا, لیکن کیا ہوا, ایک آدمی کا ذریعہ بن گئے اسلام لانے کا. آج ہمارے کتنے لوگوں کے دوست ہوتے ہیں, ہندو بھی ہوتے ہیں, یہودی بھی ہوتے ہیں, عیسائی بھی ہوتے ہیں, کبھی ان کو اسلام کی دعوت دی ہے, اسلام کی اعلیٰ خوبیاں ان کو بتائی ہیں, کیونکہ ہم نے چھوڑ دیا ان چیزوں کو, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں صرف ضرورت ہے بس کہ ان سے کچھ مال نکل آئے, کچھ پیسے نکل آئیں, ہماری ضروریات پوری ہو جائے. تو یہ ہمارا فرض ہے دین کی ترویج و اشاعت بھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی سیرت ہے. ایک موقع پر ایک شخص کے ہاں آپ تشریف لے گئے اور اس کا آخری وقت تھا, تو آپ عیادت کر کے اٹھنے لگے تو اس نے کہا کہ نہیں آپ بیٹھیں. تو رات کا وقت تھا, چراغ جل رہا تھا. اب چراغ جل رہا ہے, اتنی دیر میں اس شخص کا وقت پورا ہو گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی. تو امام صاحب نے فوراً وہ چراغ بجھا دیا. جیسے اس کی روح پرواز کر گئی, فوت ہو گیا, تو چراغ بجھا دیا. گھر کے افراد آئے اور انہوں نے حیرت زدہ ہوئے کہ کیوں چراغ بجھا دیا. تو کہا کہ اس چراغ کا مالک یہ شخص تھا, جب تک اس کے اندر حیات تھی, جب تک اس کے اندر زندگی موجود تھی, یہ اس چراغ کا مالک تھا, اور یہ پسند کرتا تھا کہ میرے لیے چراغ جلا رہے. جیسے اس کی روح پرواز کر گئی, اب یہ چراغ اور پورا سب کچھ یہ وارثوں کی ملکیت میں آ گیا. اب وارث میرے لیے اس چراغ کو جلنا پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو کہیں قیامت کے دن اس بات پر گرفت نہ ہو جائے کہ ایک چراغ کی روشنی میں آپ بیٹھے رہے
اور اس کے جو مالک تھے وہ بات پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہا میں نے بجھا دیا ہے، اب اگر آپ چاہتے ہیں جلانا تو جلا دیں، نہیں تو میں تو ویسے جانا ہے۔ تو یہ ایک مثال نہیں ہے، اس طرح کی کئی مثالیں ہیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔